على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس محفل پاک میں تشریف فرما آستانہ عالیہ میرا شریف سے صاحبزادگان والا شان معززین شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجھ سے پہلے محترم شاہ صاحب سے نعت شریف سماعت فرمائی، میرے بعد بھی آپ نے نعتیں سننی ہیں۔ میں کوشش کروں گا بڑے مختصر وقت میں چند باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عرض کروں۔ اللہ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، انتہائی خوبصورت ایام ہیں۔ کچھ قسمت والے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں کہ کب کرم ہوگا اور بلاوا ہوگا۔ میں بغیر کسی تمہید کے ذکر کرنے لگا ہوں مدینہ المنورہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہر پاک کا، نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہونے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، اور جیسے ہی آقا نے قدم رکھا مدینہ طیبہ کے ناموں کی بہار آ گئی۔ مدینہ پاک کے بہت سارے ناموں میں کچھ نام یہ بھی ہیں کہ اب یہ یثرب نہیں، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ بہت سارے اور نام بھی ہیں، طابہ، طیبہ، طیبہ۔ ان سارے معنوں کا، سارے ناموں کا مفہوم یہ ہے کہ اب یہ خوشبو والا شہر ہے۔ اس شہر پاک میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بڑی خوبصورت بات صاحب سبل الہدا نے کی کہ یثرب سے یہ طابہ، طیبہ، طیبہ کیوں بن گیا؟ کہا اس لیے کہ میرے رسول نے قدم رکھا تو اس کی ہوا میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی، اس کی فضا میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی، اور اس پاک زمین میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی۔ آپ حضرات میں سے جن جن حضرات کو سرکار کی خوشبو کا ذکر سن کر خوشی ہوتی ہو صرف وہ سبحان اللہ کہیں، اور جو اور میری ایک بات سن لیں، جو بندہ ذہنی طور پر بیمار ہو یا طبیعت کے اعتبار سے آزار ہو، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں وہ گھر چلا جائے۔ سرکار کی محفل میں آ کر یہ بجھے بجھے چہرے، جیسے پیدائشی طور پر بندہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو، اس چکر میں نہ پڑیں۔ جو سرکار کی محفل میں ہے وہ خوش ہو کے کہے سبحان اللہ۔ آپ حضرات کی حالت دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یہ محفل میلاد ہے یا کوئی تعزیت کی محفل ہے، اور میں نے جان بوجھ کے آقا کی خوشبو کا ذکر شروع کیا ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہی نہیں
جو خوشبو مصطفیٰ پہ جس کی طبیعت باغ باغ نہیں ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا وہاں خوشبو. اور میرے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جدھر جدھر سے آقا گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی. بھئی یہی کو کم کر دیں. جدھر جدھر سے میرے آقا گزرتے خوشبو پھیل جاتی, راستے مہک جاتے. اور بڑی خوبصورت بات کی امام احمد رضا نے کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جدھر سے میرے آقا گزرے خوشبو پھیل گئی, راستے معطر ہو گئے, معمبر ہو گئے. لیکن تلا گنگ والوں ایک بات یاد رکھنا, میرا پاک نبی جس راہ سے گزرے وہ راہ معطر ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم خوشبو صرف محمد عربی کے نوکروں کو آیا کرتی ہے. سرکار جس راستے سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خوشبو رسول پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. جس راہ سے میرے آقا گزرے خوشبو پھیل گئی. صدیق اکبر آئے, خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ گئے. فاروق اعظم آئے, خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ گئے. عثمان غنی آئے, خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ گئے. میں بڑی سادہ بات کروں گا, میرا پاک نبی علیہ السلام غار ہیرا میں, غار ثور میں جلوہ گر ہے, اور کافر غار کے منہ پر کھڑے ہیں, کسی ایک کو بھی خوشبو نہ آئی. میرے آقا جہاں سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی. جن کی زبان اپنی ہو کرائے کی نہ ہو وہ کہہ دے سبحان اللہ. آئندہ کا تو مجھے تجربہ نہیں, اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اہل سنت کی محفل میں کرایہ دار نہیں ہوتے, وفادار ہوتے ہیں. تو جو وفادار ہیں وہ وفاداروں کی طرح کہہ دیں سبحان اللہ. میرے پاک نبی جس راستے سے گزرے اس راستے میں خوشبو, جس گلی سے گزرے اس گلی میں خوشبو, جس کوچے سے گزرے اس کوچے میں مہک. میرے آقا علیہ السلام جدھر جدھر سے گزرتے خوشبو پھیل جاتی. لیکن بڑی عجیب بات ہے, یہ خوشبو پھیلتی ہے پر آتی ہر کسی کو نہیں. صدیق اکبر آتے ہیں تو انہیں خوشبو آتی ہے, حضرت فاروق اعظم ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے, مولا علی کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن کسی کافر کو غار کے اوپر کھڑے تھے خوشبو نہ آئی. وجہ کیا ہے؟ مولا بڑی عجیب بات ہے, تیرا محبوب جدھر جدھر سے گزرتا ہے خوشبو پھیل جاتی ہے, راستے مہک جاتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی, صحابہ کو آتی ہے اور ان کافروں کو نہ آئی. فرمایا خبردار, یہ خوشبو یار ہے, عاشقوں کا حصہ ہے, کافروں کا حصہ نہیں. حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر پاک کا صدقہ, میں پوری دنیا پہ جانے والا خطیب ہوں. یہ 15-20 بندے نعرہ لگا کے یہ تاثر نہ دیں کہ پورے مجمع نے نعرہ لگایا ہے. آپ یہ بتائیں جن حضرات کو شرعی طور پر نعرہ منع ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. حسینا جی حسینا, جن کو شرن نعرہ منع نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ وکھان دے بادشاہو زبان بھی ہلا چھڈو. نعرہ تکبیر, چیک کرو ایک دوجے نو ذرا, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ کھڑے کرو سرکار کے نام پر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہاں میری طرف توجہ دیں. میرے آقا علیہ السلام راستوں کو مہکا دیتے, جدھر سے آقا گزرے خوشبو ہی خوشبو. لیکن بڑی عجیب بات ہے, یہ خوشبو عاشقوں کو آتی ہے, کافروں کو نہیں آتی. میں بڑا سادہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. آقا گزرتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے, لیکن عاشقوں کو آتی ہے, کافروں کو نہیں آتی. بڑا سادہ جملہ کہنے لگا ہوں. جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے, مدینے کے تاجدار اس قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں. یاد رکھنا, خوشبو عاشقوں کو آتی ہے, گستاخوں کو نہیں آتی. ہمیں اللہ کے ہر ولی کے مزار سے مدینے کے تاجدار کی خوشبو آتی ہے. جن کو آتی ہو صرف وہ بولیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ